اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی، التی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی راہ ہے، ویبشر المؤمنین الذین، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے اعمال کیے اچھے، جو اعمال کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ربط دے لحاظ نال یہ دوسری آیت معجزہ ہے کہ جس طرح معراج نبی علیہ السلام واسطے ایک عظیم اور بہت بڑا معجزہ ہے، اسی طرح قرآن مقدس بھی نبی علیہ السلام تے واسطے بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس قرآن مجید دے اندر مسئلہ توحید نو کھول کھول کر کے بیان کیتا گیا، جس مسئلے دی خاطر آپ علیہ السلام نو معراج کرائی گئی۔ لہذا توحید تے ایمان لے کر کے آؤ، وگرنہ اساڑے سخت ترین عذاب دا شکار ہو جاؤ گے۔ این آیات دا خلاصہ ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن، اور یہ آیت جڑی متعلق ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہیں او ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے محبوب بندے نو، اسی طرح پاک ہے او ذات جس نے نازل فرمایا اس قرآن میں۔ معراج بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا معجزہ، اور قرآن مقدس بھی نبی علیہ السلام دی ذات واسطے ایک معجزہ ہے، اور لازوال معجزہ ہے۔ ایسا معجزہ ہے کہ قرآن دی مثل کسی بشر دے اندر لاؤن دی طاقت اور اختیار نہیں ہے، اتنی معجز کتاب ہے، لفظاً بھی معجز ہے، معناً بھی معجز ہے۔ قرآن دے الفاظ دی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور قرآن جیا طرز بیان یہ بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ ہر لحاظ دے نال قرآن معجز ہے، اس دی مثل کسی بشر دی طاقت نہیں کہ وہ لا سکے۔ ایو جی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو عطا فرمائی۔ فرمایا ان ھذا القرآن، فرمایا بے شک اے قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، قرآن دی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا پہلی صفت قرآن مجید دی اے ہے، یہدی للتی، فرمایا اے رہنمائی کردہ ہے، یعنی اسلام دی رہنمائی کردہ ہے ایسے راستے دی، اور راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہی اقوم، جیڑا راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھے راستے دی طرف قرآن لوگاں دی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اقوام
یہ تفعیل دا صیغہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ سدھی راہ دی رہنمائی کردہ، بلکہ ایک کمال ہے جی، کمال دا صیغہ ہے اقوم، فرمایا جڑا بالکل سدھی راہ دی طرف رہنمائی کردہ۔ ایسی کتاب ہے قرآن مقدس۔ قرآن ہدایت انسان ہے، قرآن ہمارا راہبر ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن جس معاشرے دے اندر آیا، قرآن نے اس معاشرے نو تبدیل کر کے رکھ دیتا، بشرط یہ ہے کہ لوگ قرآن تے اعتماد کرن اور قرآن دے نال جڑ جان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت تو پہلے دا زمانہ، ذرا اس نو انسان اگر تصور دے اندر لاوے کہ انسان کس طرح ڈھور ڈنگراں دی طرح زندگی گزار رہا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، شاعر دا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ اس قدر دشمنی عداوت اس دا دور دو رہا کہ اگر گھاٹ دتے دو بندے آ جاواں نا اور ایک بندہ اگے بڑھ کے اپنے گھوڑے نو پانی پہلے پلا لویا تو دوسرا بندہ اس نو قتل کرن واسطے تیار ہو ویندا ہا کہ تو میں تو پہلے پانی کیوں پلایا۔ اللہ اکبر۔ پھر صالحہ سال انہاں دے لڑائیاں ہوندیاں رہندیاں۔ عورت جڑی اج اس اسلام تو اور قرآن دے احکام تو بیزاری منگ رہی، اس عورت نو ذرا اسلام تو پہلے دا نقشہ اس دے ذہن اور اس دے سامنے اگر رکھ دیتا جائے، اس عورت دے رونگٹے کھڑے ہو جاون اور اے بے ساختہ بول اٹھے کہ قرآن ہے جس نے مینوں انسانیت سکھائی اور انسانی زندگی مینوں دیتی ہے۔ لوگ عورتاں نو طلاق دیون تو بعد انہوں کمرے دے اندر بند کر دیندے ہیں کہ جڑی میرے گھر دے اندر رہی، میرے ماتحت رہی، او کہ ہور دے نال نہ جائے۔ جس عورت نو چنگی طرح انہوں نے جناب والا نہ اس نو رکھنا ہویا اپنے کول تو اس نو کمرے دے اندر بند کر دیندے ہیں۔ طلاق تو بعد بھی عورت نو بند کر دیندے ہیں۔ مہواری دے دنہ دے اندر عورت نو قید کر دیندے ہیں، نپا کے پلی دے اس دے نزدیک نہیں جامنا، کوئی حال اور کوئی زندگی نہیں عورت دی۔ اور اگر گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاوے اس نو زندہ درگور کر دیندے ہیں۔ تے قرآن نے آ کے سمجھایا تے سکھایا بھی ای ذنب قتلت، فرمایا قیامت دا دن یاد کرو کہ جس دن زندہ درگور کیتی ہوئی کلو سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا اس دے کولوں، پکڑ اپنے اس باپ دا گریبان اور پوچھ اس دے کولوں میں نے کیوں قتل کیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اسلام تو پہلے دور دا تھوڑا جا بنا انسان مطالعہ کرے تو خدا دی قسم اسلام جتنی ساڑھے واسطے نعمت عظیمہ ہے اس طرح دی کوئی نعمت نہیں۔ اس ڈھور ڈنگر والے زمانے نو قرآن نے بدل کے رکھ دیتا، دشمنیاں عداوتاں انہاں نو بدل کے قرآن نے پیار، محبت، الفت، چاہت، دوستی، یارانہ، بھائی چارہ، اس دا رواج قرآن نے عام کر دیتا۔ پھر قرآن بول بول کے آکھیا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا انہیں ایسا معاشرہ بن چکے رحماء بینہم، کل تک چھوٹی چھوٹی گل دی وجہ تو صالحہ سالے لڑ دے رہا دیان، فرمایا رحماء بینہم، قرآن آیا، میرے محبوب آئے اور پھر اس قرآن دے ذریعے وہ معاشرہ بدلیا اور آپس دے اندر کیا ہو گئے، سب بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے فرمایا کہ تسی جہنم دے گڑے دے کنارے تے پہنچ چکے آئے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نو پکڑ کے قرآن دے ذریعے جنت دا وارث بنا دیا۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے،
قرآن تبدیلیاں کر کے رکھ دینا، کھرے کھوٹے نو ظاہر کر دینا، تمام قسم دیا پلیدیاں انہاں نو خارج کر کے رکھ دینا معاشرے دے اندر۔ کیوں جی قرآن دی صفت بھی یہی ہوئے اور میرے محبوب کریم دی صفت بھی یہی ہوئے۔ فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے دے تے، ذرا مضمون ذہن چ لاؤ جڑا سبحان الذی اسرا تے پڑھ کے آئے ہو۔ اللہ جتھے بھی اپنے نبی واسطے اپنے پیغمبر واسطے کوئی کمال صفت دا ذکر فرماندا، اللہ اپنے نبی دی صفت عبدیت نو لے کے آندا، اتھے بھی وہی لے کے آئے۔ فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے دوتے آیات بینات اتاریاں۔ کس واسطے اتاریاں؟ فرمایا لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ او بندہ اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو کفر و شرک بدعات و رسومات جاہلانہ رسم و رواج دے اندروں نکال کے ایمان اور نور توحید دی طرف لے کر کے آئے۔ تو تبدیلی اس قرآن دے ذریعے آنی ہے، معاشرے نے اس قرآن دے ذریعے بدلنا اور سنورنا ہے۔ لیکن میرے دوست اج افسوس اس گل دا ہے کہ اس قرآن نو اسی 5 غلافہ دے اندر لپیٹ کر کے اور الماری دی اس جا تے رکھیے جس جا تے اساڈا ہاتھ بھی نہیں پہنچدا، تلے سیڑھی رکھ کے قرآن مجید نو اٹھایا جا سکدا، اور پھر اگر اٹھایا بھی جا سکدا کہیں دی فوتکی واسطے اٹھایا جا سکدا، یا گھر دے اندر کوئی چیز لے کر کے آئے تو اس واسطے ختم پڑھن واسطے قرآن مجید اٹھایا جانا، اصالے ثواب واسطے صرف قرآن مجید اٹھایا جانا کہ ساڑا جڑا مردہ ہے وہ پھسیا کھلا، اس نو پچھو اصالے ثواب کر کے دھکا لاؤ تاکہ وہ جنت دے اندر پہنچ جائے۔ اصالے ثواب دا انکار کرنا مقصود نہیں میرے دوست، اصالے ثواب دا منکر کافر ہے، لیکن قرآن نو صرف اسے مقصد واسطے استعمال کرنا یہ غلط ہے کہ یہ مردے بخشاون والی کتاب نہیں، یہ لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ کتاب ہے۔ اس دے ذریعے ہدایت بانٹو، ہدایت تقسیم کرو، رہنمائی لو اس دے کولو۔ اللہ اکبر۔ 2-4 موقع ایسے ساری زندگی دے اندر اسی مخصوص کر لیں، انہاں موقع دوتے قرآن مجید نو اٹھاونا، وگرنہ پورا سال قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لاونا۔ 16 سال 17 سال 18 سال 20 25 سال 25 سال لڑکی ٹی وی ویدھی رہی، ڈرامے ویدھی رہی، فلم ویدھی رہی، جناب ہر قسم دا لچڑ مزاج، تے جدہ گھر دے اندر رخصت ہو کے جا رہی، جناب والد یا بھائی نے قرآن اٹھایا اور اس دے سر دے رکھ دیتا۔ قرآن اس واسطے نہیں آیا میرے دوست، قرآن اس واسطے آیا کہ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی دی جائے۔ اللہ اکبر۔ کس کس چیز کا بندہ ذکر کرے دل کڑ دے۔ فرمایا ان ھذا القرآن، فرمایا بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہے اقوم، رہنمائی کر دے لوگا دی بالکل سدھی راہ دی طرح، ویبشر المؤمنین۔ ایک تو قرآن دا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن لوگا دی رہنمائی کرے نا سدھی راستے دی طرف، اور دوسرا فرمایا ویبشر المؤمنین، وظیفہ قرآن یہ ہے، صفت اس قرآن دی دوسری یہ ہے کہ قرآن جڑا ہے نا، فرمایا مومنین نو خوشخبریاں سناندا ہے۔ جڑے لوگ قرآن نو مندے ہیں، قرآن دے پیچھے چل دے ہیں، قرآن انہاں نو خوشخبریاں سناندا ہے۔ الذین یعملون الصالحات، اگے میرے دوست قرآن مجید نے خود بتا دیتا المؤمنین کیڑے لوگ نے، اس دی پہچان قرآن کروا رہا۔ فرمایا الذین یعملون الصالحات، جڑے نیک اعمال کر دے ہیں، جڑے کیا کر دے ہیں؟ نیک اعمال۔ کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، بار بار آیات آنی رانی، یاد رکھ لو یہ چیز۔ الصالحات نیک اعمال آکھے وینا موافق عن الکتاب والسنہ، کہ جڑے اعمال کتاب و سنت دے بالکل عین موافق ہون، انہاں نو اعمال صالح آکھے وینا۔ اور جڑے بندے قرآن و سنت دے مطابق اعمال کر دے ہیں، قرآن انہاں لوگا واسطے کہہ رہا یبشر المؤمنین، کہ قرآن اے جے لوگاں نو خوشخبریاں دے رہا۔ کس دی جی؟
ان لہم اجرا کبیرا، کہ انہاں واسطے کیا ہے جی، اجر ہے بہت بڑا۔ اے خوشخبری ہے جی، قرآن خوشخبری دے رہا ہے کہ انہاں واسطے اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ اکبر، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، فرمایا انہاں واسطے باغات ہیں ہمیشگی دے جس دے اندر نہراں جاری ہیں۔ جنت دیاں خوشخبریاں قرآن سنا رہا انہاں لوگاں واسطے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایک قرآن ایک گل بھی سمجھاندے ہے، اس آیت دے پچھلی جنا ربط اور تعلق، اور قرآن ایک گل بھی سمجھاندہ ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ بے شک جڑے لوگ آخرت تے ایمان نہیں رکھ دے۔ تخویف اخروی بھی ہیں، آخرت عذاب تو اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہا، فرمایا بے شک جڑے لوگ ایمان نہیں رکھ دے آخرت دے نال، اور آخرت عقیدہ آخرت یہ اہم ترین عقائد دے اندروں ہے۔ اسلام دے ترے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، جڑے ہر نبی دی شریعت دے اندر قدر مشترک رہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ آخرت تیسرا مضمون ہے مستقل، کہ جڑا ہر شریعت دے اندر اور ہر نبی نے لوگوں آخرت تو ڈرایا ہے۔ اور یقین منو کہ آخرت دا ڈر اور خوف جدہ انسان دے سامنے آ جائے اور اس دے دل و دماغ دے اندر مستحضر ہو جائے، پک جائے، انسان کدی بھی اللہ تعالیٰ دی، قرآن دی، رسول اکرم دی مخالفت نہیں کرتا۔ جس بندے نو پتہ ہوئے نا کہ میں اپنے ایک عمل دا حساب اور کتاب اور جواب اللہ تعالیٰ دی ذات نو دیونا ہے، جس بندے نو پتہ ہوئے کہ میں صبح تو لے کے شام تک، اک کھلنی تک تو بند ہومن تک اپنے ایک عمل دا حساب اللہ نو دیونا ہے، او انسان بھلا کیویں دودھ دے اندر پانی پا سکدا، او انسان بھلا کس طرح کسی دی دھی بہن نو چھیڑ سکدا، او انسان بھلا کس طرح چوری کر سکدا، او انسان بھلا کس طرح کسی دے نال وعدہ خلافی کر سکدا، او انسان بھلا کس طرح جھوٹ بول سکدا، او بھلا انسان کس طرح دھوکہ اور فساد کر سکدا، او انسان بھلا کس طرح کسی نو چکر دے سکدا کہ جس دا یقین اور ایمان بن جائے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا اس دا میں آخرت دے اندر جا کے اللہ نو جواب دے ہونا، وہ انسان کدی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا بے شک جڑے لوگ آخرت تے یقین نہیں رکھ دے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ایمان نہیں رکھ دے آخرت تے، فرمایا انہاں واسطے اسی عذابا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھے۔ علیم بمعنی مؤلم ہے، درد اور تکلیف دیون والا عذاب، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، کئی طرح دے عذاب قرآن مقدس اندر ذکر کیتے ہوئے، تے ہر دفعہ میں بن پوچھے توڑے سامنے دس دینا، عذاب عظیم بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، عذاب مہین بھی ہے، آج کوئی نہ دسے سا، تاکہ تو اگلے باری یہ لفظ آوے نا تو توڑے ذہن اور دل و دماغ دے اندر کھچ پیدا ہوئے کہ علیم، عظیم، مہین ان ترے اندر فرق کیا ہے۔ تو فرمایا انہاں واسطے اسی عذاب علیم رکھے۔ کیڑا عذاب؟ علیم بمعنی مؤلم، تکلیف اور درد دیون والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سانو آخرت دے ہر قسم دے عذاب اور پکڑ تو بچاوے، اور اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید دے نال دلی محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، استغفر۔